السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کی بھی الحمدللہ 157 آیتیں مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 158 یعنی 158۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ ان الصفا، اس نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے نون کے اندر، ان اس طرح سے۔ صفا کے اندر یہ صاد ہے، سین نہیں ہے۔ سین میں اور صاد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ صاد کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے اور سین کو نارملی پڑھا جاتا ہے، تو آپ کو یہاں تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ان الصفا والمروة، یہ را ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے تو یہ را ساکن ہو گیا۔ اب را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس را کو تھوڑا سا پر کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ مروة من، یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر جزم ہوتا ہے تو وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد میں شین ہے، شین اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھتے ہیں، من، اس طرح سے۔ شعائر اللہ، یہاں یہ بڑا مد بنا ہوا ہے، اس بڑے مد کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ 4 سے 5 الف کی برابر کتنا ہوتا ہے؟ 4 سے 5 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ قاعدہ صرف اللہ کے لام کا ہے، باقی اور کسی لام کا نہیں ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، فمن حج البیت، یہاں نون کے اندر میں نے اخفا غنہ کچھ نہیں کیا ہے، اس کو صاف صاف پڑھا ہے، اور اس صاف صاف پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ میں نے یہ اظہار کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اگر اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، پھر اخفا غنہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ فمن حج البیت، اس طرح سے۔ او اعتمر، اس لفظ کو دھیان سے سنیے گا، او اعتمر، واو کو عین کے اندر ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، او، اس طرح سے، اور را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ میں نے یہاں پر وقف کیا ہے، یہ چونکہ آیت لمبی ہو گئی تھی، یہاں تک اتنا ایک سانس میں پڑھنا مشکل ہے، اس لیے میں نے یہاں بیچ میں سانس توڑ دیا ہے۔ اور جب بیچ میں سانس توڑتے ہیں تو اسی طرح سے توڑتے ہیں جیسے کوئی آیت آ جاتی ہے جب سانس توڑتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جب بیچ میں سانس توڑ دیتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے لوٹائیں گے، علیہ ان یطوف بہما، ان، یہاں بھی میں نے غنہ کر کے پڑھا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اگر یا آ جاتا ہے تو وہاں نون کے اندر غنہ کرتے ہیں، ان، اس طرح سے۔ اور یہ لفظ جو ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے، دشوار ہے، اس لیے اس لفظ کے اندر تھوڑی سی پریکٹس کیجیے۔ ان یطوف، ومن تطوع خیرا، ومن، یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے
تو وہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں. وَمَن خَيْرًا را کو پر کر کے پڑھیں گے. لیکن یہاں لام الف کی علامت ہے، لام الف کی علامت پر سانس نہیں توڑا جاتا ہے، پھر بھی میں نے توڑا ہے تو پھر پیچھے سے لٹا کر کے پڑھیں گے. خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. خَيْرًا یہاں میں نے اخفا کیا ہے اس لیے کہ را کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کے بعد میں فا ہے، اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے میں نے یہاں پر اخفا کر کے پڑھا ہے. خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ، ایک تو نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے، اور دوسرا لفظ اللہ کا قاعدہ، لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہاں لفظ اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، پر کر کے پڑھتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. یا را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں عین ہے، عین اظہار کے حرفوں میں سے ہے، جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پر قاعدہ بتایا تھا اظہار کا. تو اب یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، یہاں غنہ اخفا کچھ نہیں کریں گے. شاکر علیم. تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں یا جو ہارڈ لفظ ہیں وہ تمام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ان تمام کو ٹھیک اسی طرح سے پریکٹس کر کے یاد کرنے کی کوشش کیجیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور پھر پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.